پیارے بچوں، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دور میں، بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ دو قسم کے مریض پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو خوش اخلاقی کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، انسان کو ایسا بھی ہونا چاہیے، انسان کو ایسا بھی ہونا چاہیے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب حقوق اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے حق کی بات آتی ہے، تو وہ سب سے پچھلی صف میں نظر آتے ہیں۔ ایک اس قسم کے مریض پائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تو عبادت تو کرتے ہیں، نماز بھی ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی بات کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو کس قسم کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم کسی انسان کو کس قسم کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے مریض پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہی ماڈل ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اور وہ کائنات میں صرف ایک ہستی نظر آتی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اللہ کے حقوق بھی ادا فرمائے اور بندوں کے حقوق بھی، اور پھر اس میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ کی بندگی کے بعد اللہ کریم نے جس بات کا حکم دیا، سب سے پہلے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور وہ اس نے سلوک کس طرح ہے؟ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کریم نے فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ اف تک نہ کرو، یہ اف کون سی ہے؟ بندہ تھکا ہو نا، یا کسی کی بات پسند نہ ہو تو بندہ اف کہتا ہے، تو یہ اف بھی والدین کے سامنے نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد پھر بندوں کے حقوق، عزیز رشتہ دار، ہمسائے، اور پھر اس میں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ ہر ایک بندہ، استاد اپنے حقوق کی بات کرے گا، شاگرد اپنے حقوق کی بات کرے گا، والدین اپنے حقوق کی بات کریں گے، اولاد اپنے حقوق کی بات کرے گی، لیکن یہ سارے کے سارے اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن حقوق جو دینے ہیں اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے جن جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے، اور پھر یہ بات بھی یاد رہے قیامت والے دن اللہ کریم اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور قیامت والے دن اللہ کریم فرمائے گا، قیامت والے دن جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتے، اس وقت تک نہیں جا سکتے جب وہ کسی کا حق اگر کھایا تو اس کو دے نہ لے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہوگا، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے نا، وہ انسان اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جہاد کرنے والا میدان جہاد میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے جو غریب لوگوں کی، ہمسایوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی خبرگیری رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ اب یہ جتنے حقوق ہیں نا، والدین کے، ہمسایوں کے، استاد کے، شاگرد کے اور قوم کے، یہ سارے حقوق میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سب پہ بات ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں سب کو ادا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو فرشتوں کے نام بتائے تھے، کوئی ایک بچہ 4 فرشتوں کے نام بتائے گا جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ نتاشا بتائیں گی، اونچی آواز ہے۔
آمنہ آپ بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. شاباش. آپ ادھر آ جائیں، آپ کو ٹرافی ملے گی. آ جائیں ادھر. دے میم 2 دے دیں. ماشاء اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انعام آپ بتائیں. چلے جائیں آپ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کو. اس کو دیں جی. ادھر آ جائیں آپ. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں. آپ آ جائیں. ان کو دیں جی. حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ شاباش. ٹھیک ہے جائیں. آج آپ آ جائیں. ان کو دیں. ماشاء اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حماد آپ بتا دیں. رو قبض کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی. آ جائیں آپ. اللہ کریم صاحب کے علم و عمل میں، ذوق و شوق میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.